गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। जी बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और ये कहानी हम आपकी उर्दू की किताब से पढ़ेंगे। हमारा मज़मून है उर्दू और हमारा मौजू है मेहनत का फल। ये सफ़ा नंबर 22 पे है। मेहनत का फल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आज हम इसका हिस्सा अव्वल करेंगे। तो बच्चों, आए हम देखते हैं। अब्दुल्ला हारून। अब्दुल्ला हारून को लोग शक्कर का बादशाह भी कहते थे। जी हाँ बच्चों, शक्कर का बादशाह। आए आज हम इस शक्कर के बादशाह के बारे में जानें कि लोग किस तरीके से और इन्हें क्यों शक्कर का बादशाह कहते थे। आए अब हम इसको जानते हैं, इस लेसन को पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि इस बच्चे को शक्कर का बादशाह क्यों कहा गया। सबक पढ़ने से पहले तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीखते हैं ताकि हमें तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करने में आसानी हो, हमें सबक पढ़ने में आसानी हो। हमारा पहला लफ्ज़ है पहले। पहले, पे हे पह, लाम बढ़िए ले, पहले, पहले। कराची, कराची। काफ रे अलिफ रा, करा, चे छोटिए ची, कराची, कराची। औरत, औरत। एन वाव ओ, एन वाव ओ, रे ते रत, ओ रत, औरत। छोटा, छोटा। छे वाव छो, छे वाव छो, टे अलिफ टा, छोटा, छोटा। कमाने, कमाने। काफ मीम अलिफ मा, कमा, नेम, नून बढ़िए ने, कमा ने, कमा ने, कमाने। शाबाश, शाबाश। शीन अलिफ शा, शीन अलिफ शा, बे अलिफ बा, शीन, बाश, शाबाश, शाबाश, शाबाश। अखराजात, अखराजात। अलिफ खे इख, रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, ते साकिन। अलिफ खे इख, रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, ते साकिन, जात, अखराजात। फर्मा बरदार, फर्मा बरदार। फेरे फर, मीम अलिफ मा, नून गुन्ना मा, फर मा, बे रे बर, बे रे बर, दाल अलिफ रे दार, फर मा बर दार, फर्मा बरदार। जी बच्चों, अब हम इस सबक को पढ़ेंगे।
آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے۔ برس یعنی سال۔ اب آپ کو جو سٹوری بتائی جا رہی ہے، جو کہانی بتائی جا رہی ہے، وہ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے، یعنی کئی سال پہلے کی بات ہے کہ کراچی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ بیوہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر مر جاتا ہے، اسے بیوہ کہا جاتا ہے۔ اور جو عورت بیوہ ہوتی ہے اس کے سر پہ بہت ساری ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، یعنی اس بیوہ عورت کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، اور کمانے والا کوئی نہ تھا۔ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں بچوں، بیوہ عورت اسے کہتے ہیں جس کا شوہر مر چکا ہو۔ تو ظاہر ہے جب شوہر نہیں تھا تو اس کا کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا۔ ایک روز وہ عورت بازار سے کچھ چیزیں خرید کر لائی۔ اب یہ عورت نے کیا کیا کہ وہ بازار سے کچھ چیزیں خرید کر لائی۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ چیزیں بازار میں لے جا کر فروخت کر آؤ۔ فروخت کا مطلب ہے بیچنا، تاکہ گھر کے خرچ کا کچھ انتظام ہو سکے۔ انتظام یعنی بندوبست کر سکیں، کچھ کھانے پینے کا ہم انتظام کر سکیں، بندوبست کر سکیں۔ بیٹا بہت فرما بردار تھا۔ بیٹا جو ہے وہ بہت فرما بردار تھا، یعنی اپنا بہت زیادہ اپنی ماں کا حکم مانتا تھا۔ ماں جو کہتی تھی وہ فرما برداری سے تابعہ اس کے ہو کے وہ بات اپنی ماں کی سنتا تھا، مانتا تھا۔ اس نے ماں کے حکم پر عمل کیا۔ اس نے جیسے اس کی ماں نے کہا اس بات پر اس نے عمل کیا اور اس کی بات سنی۔ وہ ان چیزوں کو بازار لے گیا اور کچھ دیر بعد ان کو فروخت کر کے واپس آ گیا اور سارے پیسے ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ دیکھا بچوں کتنا فرما بردار بیٹا تھا کہ سارے پیسے جو اس نے چیزیں بیچیں وہ سارے پیسے لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ماں نے حساب لگایا اور بیٹے کو شاباشی دی۔ اب ماں نے دیکھا کہ جتنے کی میں نے سامان خریدا تھا بیٹا اس کا منافع لے کے آیا، اس سے زیادہ کے بیچ کے آیا ہے، تو ماں نے اسے شاباشی دی۔ شاباشی دی، بڑی ماں خوش ہوئی کہ میرے بچے نے کتنا اچھا کام کیا ہے، اور کہا کہ اگر ہر روز اسی طرح محنت کرو گے، ٹھیک ہے، آپ لفظ سنیں ماں کے، اگر ہر روز اسی طرح محنت کرو گے تو جو منافع ملے گا، منافع یعنی جو اس کا پروفٹ ہوگا یا جو اس کا جو پروفٹ ملے گا اس سے ہم اپنے اخراجات پورے کر لیں گے، یعنی جو ہمیں فائدہ، نفع کا مطلب فائدہ، پروفٹ ملے گا اس سے ہم اپنے اخراجات پورے کر لیں گے۔ جی بچوں،
ماں نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے محنت کرو گے تو جو ہمیں نفع ملے گا یا جو پروفٹ ملے گا یا جو بچت ہوگی اس سے ہم اپنے اخراجات پورے کر لیں گے. الفاظ معنی: فرما بردار، حکم ماننا، تابع. نفع، حاصل، منافع. حاصل، منافع. فروخت، بیچنا یعنی سیل کرنا. سیل کرنا، بیچنا کا مطلب ہے فروخت. انتظام، انتظام، بندوبست یعنی چیزوں کو پرووائڈ کرنا، بندوبست کرنا. جو آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے ان چیزوں کو پراپر طریقے سے کرنا. انتظام، بندوبست کرنا. اخراجات، اخراجات، بہت سا خرچ یعنی بہت سارا خرچ. ہماری جو اخراجات ہوتے ہیں یعنی جو چیزیں ہم خریدتے ہیں وہ ہمارے اخراجات ہوتے ہیں. درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. سوال نمبر 1 ہے، بیوہ عورت کہاں رہتی تھی؟ جواب: بیوہ عورت کراچی میں رہتی تھی. کہاں رہتی تھی بچوں؟ کراچی میں. اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ کراچی میں. جی بچوں، وہ عورت بھی، بیوہ عورت جو تھی وہ کراچی میں رہتی تھی. سوال نمبر 2، بیوہ عورت بازار سے کیا خرید کے لائی؟ آپ نے سبق میں پڑھا ہے. جواب ہے اس کا، بیوہ عورت بازار سے کچھ چیزیں خرید کے لائی. ٹھیک ہے، وہ پوری مارکیٹ تو خرید کے نہیں لے کے آئی تھی نا بچوں، وہ کچھ چیزیں خرید کے لائی تھی. جی بچوں، وہ کیا خرید کے لائی تھی؟ کچھ چیزیں. سوال نمبر 3 ہے، بچے کی ماں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ اب نصیحت یعنی کیا بات کہی اس سے، کیا اس کو حکم دیا یا کیا اس کے ساتھ اس نے کیا اس کو بتایا اپنے بیٹے کو؟ تو جواب ہے اس کا، ماں نے کہا اگر روز اسی طرح محنت کرو گے تو ہم اپنے اخراجات پورے کر لیں گے. اگر اسی طریقے سے محنت کرو گے تو ہم اپنے اخراجات پورے کر لیں گے. خالی جگہوں پر درست الفاظ لکھیے. نمبر 1، عبداللہ ہارون اپنی ماں کا ڈیش مانتا تھا. جی بچوں، کیا مانتا تھا؟ حکم مانتا تھا. کیا مانتا تھا؟ حکم مانتا تھا. عبداللہ ہارون ہمیشہ کیا بولتا تھا؟ سچ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا؟ جی بچوں، عبداللہ ہارون ہمیشہ سچ بولتا تھا. ہر روز اسی طرح ڈیش کرو. کیا کرو؟ ہر روز اسی طرح محنت کرو. جی بچوں، اگر آپ محنت کرو گے تو محنت کا پھل ضرور پاؤ گے. ماں نے ڈیش کو شاباشی دی. کس کو شاباش دی اس نے؟ ماں نے کسے شاباشی دی؟ جی بچوں، ماں نے بیٹے کو شاباشی دی.
घर का काम जुमले बनाइए। अल्फाज जुमले। बच्चों, मैंने 2 जुमले बनाए हैं, आप 2 के और बनाएंगे। हमारा पहला लफ्ज़ है कराची। हम कराची शहर में रहते हैं। हम कराची शहर में रहते हैं। बाज़ार। ईद की वजह से बाज़ार में बहुत रश था। बेटा ज़रा इस वर्ड को आप देख लीजिए, ये मिस्टेक है, इसको आप ज़रा आप ठीक कर लीजिएगा। ये है वाओ जीम हे जा वजह। वाओ जीम हे जा वजह। हमारा तीसरा लफ्ज़ है फर्मा बरदार। फर्मा बरदार तीसरा है। चौथा है गरीब। गरीब। स्टे होम सेफ लाइफ्स। बच्चों, अपने घर में रहें, अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।